کہ جس ملک میں میرٹ نہ ہو، جس ملک میں سفارتی بھرتی ہو جائے، جس ملک میں ٹیلنٹ نہ دیکھا جائے، تو وہاں پہ قوم کو ایسے کھلاڑیوں سے امید لگانا، توقعات کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا میرے خیال میں حقیقت سے نظریں چرانے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹیم کہتے ہی کسے ہیں؟ ٹیم تو وہ ہوتی ہے جس میں کھلاڑیوں کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، لگن ہو، جذبہ ہو، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہو، بلکہ یہ کہیں ان میں صرف ایک ہی لگن ہو کہ ملک کے لیے کھیلنا ہے، آپس میں رنجش نہیں رکھنی، ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہوں ایک طرف رکھ کر ملک و قوم کے لیے ہم نے کھیلنا ہے، کیونکہ قوم کی دعائیں، قوم کی امیدیں، قوم کی توقعات ہم سے وابستہ ہیں۔ اس ملک نے ہمیں چانس دی ہے اور اس قوم کے پیسوں سے، ملک کے پیسوں سے ہم بیرون ملک ٹور کرتے ہیں، مختلف ٹورنامنٹس میں جاتے ہیں، ریاست پاکستان ہمارے اخراجات اٹھاتی ہے اور اس سے بھر کر پاکستانی قوم ہمیں بہت زیادہ عزت دیتی ہے۔ ہم اس قابل تو نہیں، لیکن پاکستانی قوم ہمیں ساتھ آنکھوں پر بٹھاتی ہے۔ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں، گلی محلوں سے اٹھ کر ٹیلنٹ کے نام پر اچھا کھیلنے والے کو جب چانس ملتا ہے تو شاید وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ٹیم میں جب سلیکشن ہو جاتی ہے، ٹیم پر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹیم پر جب وہ بھاری ہونا شروع ہو جائے اور پی سی بھی جب ایسے کھلاڑیوں کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اتنا کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادارے پر کسی کھلاڑی کو بھاری نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوتا ہے تو ادارے کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور ایسے کھلاڑی کو فوراً نکال دینا چاہیے۔ ایسی شرائط عائد کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کھلاڑی اگر اس کے راہ پر چلے، اس کے نقشے قدم پر چلے، ایسے کھلاڑیوں کے لیے نہ صرف پاکستانی ٹیم بلکہ کسی بھی جگہ پر کھیلنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، اور ایسی عبرتناک مثال قائم کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اگر اس کے راہ نقش پر چلنے کی کوشش کرے تو 100 دفعہ سوچے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گئی۔ 11 کھلاڑیوں پر تو مشتمل ٹیم ہوتی ہے، ان کھلاڑیوں میں بھی اگر آپس میں اتفاق نہ ہو، دھڑے بازی ہو، گروہ بندی ہو، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ مل کر کھیلیں گے تو کیپٹن کو فائدہ ہوگا، اگر وہ اتفاق سے کھیلیں گے تو سارا کریڈٹ کپتان لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کھلاڑیوں میں سے اگر کسی دوسرے کا کپتان بننے کی خواہش ہو تو وہ لازمی دھڑے بازی کرے گا، لیکن کپتان کو اس معاملے میں بااختیار بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کس کرتوت کا مالک ہے، اس کے اندر کون سی خصلت پائی جاتی ہے۔ اگر کیپٹن کو، ہیڈ کوچ کو ٹیم میں موجود تمام کھلاڑیوں کی خصلتوں کا پتہ ہو، پہلے ہی پتہ ہو کہ ان کھلاڑیوں کی حرکتیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فتح یا ناکامی دونوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اگر پہلے ہی یہ پتہ ہو کہ یہ کھلاڑی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ساتھ لے کے جایا جائے، چاہے لاکھ ان کو سمجھائے انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر میرے خیال میں ان کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر ورلڈ کپ میں جانا سب سے بڑی حماقت ہے۔ ان کی سرجری پہلے ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ساتھ لے جانے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جب اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے تو پہلے ہی سرجری کر کے ان کو نکال دینے سے کم از کم اتنی تکلیف نہ ہوتی، کم از کم یہ تو پتہ ہوتا کہ ایک نئی ٹیم گئی ہے تو لہٰذا ابھی ان کو سیٹل ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ لیکن سرجری کرنے سے نئے آنے والے کھلاڑیوں کو ایک میسیج تو جاتا کہ اگر انہوں نے بھی کوئی ایسی حرکت کی، پاکستان پی سی بی کے ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہی سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں رولز، ریگولیشن اور ڈسپلن ایسی چیز ہے کہ ان کو قائم رکھنے کے لیے ادارہ کسی بھی حد تک جانا چاہیے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے ادارے کی برتھ قائم رہتی ہے۔ اگر ادارہ ان چیزوں پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیں تو پھر جو آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے جو اگر کسی ادارے میں گھس جائے تو وہ پھر ادارہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ پی آئی اے دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، آپ ریلوے دیکھ لیں، سیاست گزری اور ان کی تباہی دیکھ لیں۔ پاکستانی قوم ان کے خسارے کو برداشت کر رہی ہے۔ رہی بات پی سی بی کی، تو وہاں پہ بھی اگر سیاست چلی گئی ہے تو اس کی تباہی کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سیاست کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کرکٹ بورڈ، کرکٹ ٹیم سے دور ہی رکھنا چاہیے۔ قوم بہتر جانتی ہے کہ کون سے لوگ سیاست کر رہے ہیں اور کون کس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اگر ہر معاملے کو قوم نے ڈسکس کرنا ہے، ہر معاملے پر اگر لوگوں نے ایکشن لینا ہے تو پھر ادارے میں بیٹھے ہوئے سربراہوں کا کیا حال؟ یہ ایک عام سا تجزیہ تھا۔ تجزیہ اس وجہ سے کیا گیا کہ جس ملک میں
میرٹ نہ ہو، جس ملک میں سفارتی بھرتی ہو جائے، جس ملک میں ٹیلنٹ نہ دیکھا جائے، تو وہاں پہ قوم کو ایسے کھلاڑیوں سے امید لگانا، توقعات کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا میرے خیال میں حقیقت سے نظریں چرانے کے برابر ہے۔ شکریہ۔